خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 15۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت یعنی سارے ورد و وظیفے چھوڑ دوں گا اور درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی محمد۔ چودہ سو 41 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے۔ نماز عصر کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی صلی اللہ الحبیب تعالی میرے پیارے بابا جان، آج میرا پہلا روزہ ہے۔ اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ میرا نام محمد ریحان التاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں۔ میری عمر 5.5 سال ہے۔ باپا جان، میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ مغفرت کی بشارت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: پاک عظمت والا رب اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مسینے والے، مائے عشق بھی پلانا۔
माशाअल्लाह मदनी मुन्नों की बहार है। मरहबा। सल्लु अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। تو میرے رسول کی بارگاہ میں سوال ہے کہ شیطان کب سے ہے اور کب مرے گا؟ शैतान को मौत तो आएगी, अभी मैंने बहुत देर है इसके मरने को, और ये कब पैदा हुआ इसको तो लाखों साल हो गए होंगे। जिन है ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले का है ना, ये तो बहुत पुराना है, लेकिन इसकी कोई अब तारीख उस वक्त से कैसे पता चले। इंसान से पहले ज़मीन पर जिन्नात थे। जी हाँ, और जिस तरह मुख्तलिफ कौमों पर अजाब आता रहा ना, तो जिन्नात की भी मुख्तलिफ कौमों पर अजाबात का सिलसिला रहा। तो इसी तरह एक कौम पर जब अजाब हुआ तो उसमें ये भी था, तो फरिश्ते इसको अपने साथ ले गए। ये सब मशीयत इलाही से हुआ, तो फरिश्ते इसको अपने साथ ले गए और वहीं इसने फरिश्तों के दरमियान ही अपना वक्त गुजारा। फिर वो आगे जो फिर तारीखें बढ़ता रहा, फिर वो फरिश्तों में वाज कहने लगा, और ये सब एक मशीयत इलाही थी कि इसको कहाँ से कहाँ तक ले जाया गया। और फिर ये इसने अल्लाह की नाफरमानी की और मरदूद हो गया। ये इसका एक शॉर्ट वर्जन है। जी कॉल दें। सगे अत्तार मोहम्मद मजहर अत्तारी गुजरात। या मुर्शिद ये इरशाद फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत से कैसी मोहब्बत फरमाते। अब मिसवाक में आसानी कि मिसवाक फ़र्ज़ ना की, उम्मत पर तहज्जुद फ़र्ज़ ना की, इस तरह की रिवायतें भी इसी उन्वान के तहत मिलती हैं। उम्मत मशक्क़त में ना पड़े, उम्मत मुशक्क़त में ना पड़े। और अल्लाह करीम ने अज़ीज़ आपकी तारीफ़ फरमाई कि आपकी शान ये है कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनीतुम, तुम्हारा मुशक्क़त में पन्ना इन पर गिरा गुज़रता है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी बेइंतहा हिर्स चाहने वाले। बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनों पर कमाल मेहरबान मेहरबान। जब कोई मस्जिद आप नमाज अदा फरमाते और किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, तो ये शफ़क़त और मोहब्बत का अंदाज़ होता था कि आप अपनी नमाज मुख्तसर फरमा दिया करते ताकि इसकी माँ उस तक पहुँच जाए और माँ और बच्चे दोनों को करार नसीब हो। उम्मत की मग़फ़िरत के लिए, उम्मत की बख्शिश के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के हुज़ूर रोया करते थे, गिरिया फरमाया करते थे। इस तरह की बेशुमार रिवायतें मिलती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार का जहाँ इज़हार होता है। और एक दुआ अपने क़यामत के दिन के लिए बाकी रखिए, और इंशाअल्लाह इस दुआ के ज़रिए आप अपनी उम्मत की बख्शिश करवाएंगे अपने रब के हुज़ूर। तो यूँ बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं जिसे पढ़ते हैं तो हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का शेर यहाँ याद आ रहा है, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, जो ना भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद। मेरा ये सवाल है कि दुरूद पाक की कितनी बरकत है। बेशुमार बरकतें दुरूद पाक की। तो एक बार दुरूद पढ़ें तो अल्लाह 10 रहमत भेजे। हम थोड़ी सी कोशिश करें और 10 रहमत, एक रहमत का भी कोई शुमार गिनती नहीं है, 10 रहमतें। फिर जिस पर एक रहमत हो गई उसी का बेड़ा पार हो गया। तो दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। उस ज़ियाए दुरूद सलाम रिसाले में 40 फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं दुरूद शरीफ के, और भी बहुत सारी किताबें उलमा ने लिखी हैं दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुन्नत अभी सवाल हुआ कि जहन्नम कहाँ है, आपने फरमाया 7वीं ज़मीन के नीचे। तो मेरा सवाल ये है कि 7वीं ज़मीन कहाँ है? इस ज़मीन के नीचे एक ज़मीन है
پھر دوسری تیسری اس طرح 7ویں زمین ہماری زمین سے نیچے، جس کو پھر اس کے لیے تحت الثرا کہلاتا ہے، 7ویں زمین کے نیچے. تو یہ کہ پھر اب اللہ بہتر جانے کہ جہنم اور کتنا نیچی ہے، 7ویں زمین کے نیچے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنت میں مرد کو تو پورے ملیں گے، مگر عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو اگر اس کا شوہر بھی جنت میں ہے، مسلمان ہے، دونوں ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، تو دونوں ساتھ رہیں گے. اگر اس کا شوہر معاذ اللہ جہنم میں گیا تو پھر یہ کہ کسی اور جنتی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ پاک سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا، توبہ قبول کر لی میری؟ اس کا حاجی عمران نکال دیں آپ کچھ. جی انشاءاللہ. یہ توبہ کی قبولیت کیسے معلوم ہو تو حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ اس کی علامت ہے. اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو، بروں سے دور ہو، تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے، دل ہر وقت اللہ کے فرائض میں منہمک رہے، زبان کی حفاظت کرے، ہر وقت غور و فکر کرے، جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم اور غصہ اور شرمندگی محسوس کرے، تو سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی. یہ توبہ کی روایات اور حکایات نامی مقتوۃ المدینہ کا رسالہ کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 49 اور 50 پر آپ کو یہ ملے گا. میں چاہوں گا کہ اس کو امیر سنت کچھ مزید آسان فرما دیں. پر اس میں امام غزالی نے یہ فرمایا کہ اس پر کوئی فائنل حکم نہیں لگے گا، فائنل نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ علامات ہیں کہ دل جیسے کہ اب گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، تو اب یہ کہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھا رہے، اب دل اس کا خوشی سے خالی ہو، یہ ڈرتا ہی رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں عذاب نہ ہو جائے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ نیکوں سے اب وہ یہ قریب ہے، بروں سے دور رہے، بری صحبت سے اچھی صحبت میں رہے، اور مزید نیکیوں میں یہ آگے بڑھے. اس طرح کی مطلب ہے کہ اگر کیفیتیں ہوں تب مطلب ہے کہ یہ علامات ہیں کہ اللہ کی رحمت پر نظر ہے کہ گناہ معاف ہو گیا ہوگا، توبہ قبول ہو گئی ہوگی. میں اتنی پیاری بات ابا یہاں ایک اور جو لکھی گئی کہ وہ اپنے اس گناہ پر غصہ ہو، یعنی اسے اپنی اس حرکت پر غصہ، یعنی اپنی نفس کے ساتھ وہ یہ معاملہ کرے گا نا، جیسے امام غزالی نے جو نفس کو ڈانٹنے کا معاملہ جو لکھا ہے، اور شرمندہ ہو، تو یہ غصہ اپنی نفس اپنے اس عمل پر غصہ ہو اور اس کو وہ شرمندہ ہو، تو اس کی فزیکلی سننے کو تو ٹھیک ہے لیکن کیفیتیں کیا بنتی ہیں اس کی؟ وہی کہ مطلب غصہ تو ظاہر ہے کہ وہ مارا ماری تھوڑی کرے گا، اندرونی طور پر تو نے ایسا کیا نہیں ہوتا، مطلب موڈ خراب ہو جائے گا، موڈ خراب ہو، مطلب تو نے ایسا کیا کرے گا کبھی، مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح اپنے اوپر غصہ کرے کہ تو نے گناہ کیا ہی کیوں، گناہ شرم نہیں آئی تجھے. گناہ ہو جائے تو پھر انسان بابا سنجیدہ کتنا ہو جائے گا، افسوس کے اندر جیسے گھر گیا نا، یار یہ کیا ہو گیا یار. ایسے نادمین کی حکایات کتابوں میں لکھی ہیں، یہاں تو بس. بابا زواجر عن اقتراف الکبائر، جہنم میں لے جانے اعمال میں یہ حکایت سے یاد آیا کہ ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا، یہ یہاں وہاں دوڑے جا رہا تھا کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یعنی اس کی کیفیت تبدیل ہو گئی اور وہ شرمندہ اور نادم بہت تھا.
تو اس کی شرمندگی رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے صدیقین میں شمار فرما دیا. اب اللہ نصیب کرے اسی توبہ. جی حضور میں شہریار شیخو پورہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ شادی کے بعد جب گھر میں شادی وغیرہ کا معاملہ ہو جاتا ہے تو بیٹے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ بیٹا اپنے والدین کی خدمت کرے یا بیگم اگر خدمت کرے تو وہ پھر خدمت میں گنا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کائنڈلی جو ہے وہ آپ بتا دیجئے. اور یہ بھی لازمی بتائیے گا اب مطلب فرض کریں خدمت کس پہ فرض ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ایک یہ تاثر سمجھا جاتا ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد خدمت یہی ہے, اگر اس کی بیوی کرے گی تو پھر ہی جو ہے وہ اصل میں بیٹا کامیاب ہے, ادروائز نہیں. حضور آپ فرما دیجئے اس بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ یعنی بیٹے, یہ میں پوری بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اپنی شادی کا کہہ رہے ہیں بیٹے کی شادی کا کہہ رہے ہیں؟ شاید مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اگر شادی کے بعد بیوی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے لڑکے کے تو وہ خدمت اولاد کی کہلائے, یعنی بیٹے نے خدمت کی اس میں شمار کیا جائے گا یا مطلب اس کو اس کی خدمت کا ایک الگ ہی حصہ ہے؟ دو باتیں سوال میں محسوس ہوئی ہیں. ایک تو جیسے نگران شورا نے بیان کیا, دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کی خدمت کیا اسی وقت شمار کی جائے گی کہ جب اس کی بچوں کی امی والدین کی بھی خدمت کرتی ہے؟ اس کی بھی وضاحت کر دیجئے. پہلی بات نگران شورا نے جو فرمائی وہ بھی کہی انہوں نے, دوسرا یہ بھی کہا ہے انہیں بہو ساس کی خدمت کرے. جی جی جی, ساس سسر کی خدمت اگر بہو کرتی ہے تو بیٹا یہ بیٹے کی خدمت کاؤنٹ ہوگی یا بیٹے کی خدمت کا کوئی الگ بھی ہے؟ یعنی کہ وہی بہو صحیح کہلاتی ہے کہ جو ساس اور بہو کی خدمت, ساس اور سسر کی خدمت کرے تو یہ بیٹے کے لیے کافی ہو جائے گا. خدمت گزار بیٹا وہ ہے کہ جس کی منکوہہ جو ہے اس کے والدین کی خدمت کرے. ان کی بات کا شاید خلاصہ یہ ہے. تو کوئی ایسا ہے مطلب قول کہ مطلب خدمت گزار بیٹا وہی ہے کہ جس کی بیوی اپنے ساس سسر کی خدمت کرے؟ اخلاقی طور پر اور عرف تو یہی ہے کہ وہ ساس سسر کی بہو خدمت کرے, لیکن اس پر جو واجب ہے وہ تو اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے, وہ بھی اس کا بھی ایک دائرہ ہے. اچھا, اب چونکہ شوہر کی خواہش ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت ہو تو یہ ہے کہ وہ شوہر کی خوشنودی کے لیے ان کے ماں باپ کی بھی خدمت کرے گی اور ثواب کی نیت سے کرے گی تو ثواب بھی پائے گی. لیکن جس طرح ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں بے عینی, اس طرح ساس سسر کے حقوق تو نہیں ہوتے. عرفاً خدمت کرنی چاہیے, عرف اسی پر خدمت کرتی ہیں اور اچھا ثواب کا کام ہے. اچھی نیت سے ایک عام مسلمان کی بھی اگر کوئی دل جوئی کرتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر تو ثواب کا حقدار ہوتا ہے. تو یہ ساس سسر تو اب ایک طرح سے ایک رشتہ تو ہو گیا نا, خدمت کرنی چاہیے. لیکن وہ بیٹا جو ہے اس سے دستبردار ہو گیا, اب اس کو ماں باپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے کہ بہو اب کر رہی ہے یہی کافی ہو گیا, ایسا تو نہیں ہے نا. جو بیٹا خدمت کر سکتا ہے وہ بہو کر بھی نہیں سکے گی نا, تو بیٹا بھی خدمت کرے اور بہو بھی خدمت کرے. ماں باپ کی تو جتنی بھی خدمت کریں, جتنا خیال رکھیں اتنا کم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے معاشرے میں بہو کامیاب وہی کہلاتی ہے, اچھی بہو بھی وہی کہلاتی ہے, اور تعریف بھی اسی کی ہوتی ہے کہ جو اپنے ساس سسر گھر والوں کی خدمت کرے, کچن سنبھال لے, گھر بار کا کام سنبھال لے, ان کی دوائی وغیرہ جو بھی خیال رکھنا ہے وہ کر لے. تو ایسی بہو ہی ہمارے یہاں نارملی کامیاب ہوتی ہے. وہ تعریف اگر وہ نہیں کر پاتی تو پھر بیچاری کے ساتھ مسائل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. جی تو کوئی بیچ کی راہ ایسی بنتی نظر نہیں آتی کہ بوجھ عموماً ہمارے معاشرے میں بہو پر ہی زیادہ پڑتا ہے کہ شوہر کی خدمت کے ساتھ اسے دیگر خدمتیں کرنی ہیں. خدمت نہ کرنے کی صورت میں جو اس بیچاری کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس سے کم از کم سسرال والوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. انڈرسٹوڈ.
नंद की भी खिदमत करे, सबकी खिदमत करे, शोहर के भाइयों की भी खिदमत यही करे, सबके कपड़े धोए अगर मासी नहीं है तो, क्योंकि जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो खुद मासियां होते हैं। जी जी तो ये किसी की क्या मतलब है ना मासी रखेंगे। तो अगर वो कोताही करती है बहू तो इन पर सख्ती करना ये सास ससुर का ये दुरुस्त नहीं है। यानी ये जो भी कर रही है ये तबर्रुअन कर रही है, एक तरह से एहसानन कर रही है। तो अगर कोताही करे तो अब इस पर सख्ती करना ये फिर जुल्म हो जाएगा। ऐसा माहौल दे सास ससुर कि इसकी सुस्ती खुद ही दूर हो जाए, मजीद वो दिल से खिदमत करे। अभी क्या ये मुरव्वत में कर रही है, अपना घर बचाने के लिए कर रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आप बड़े शफकत देंगे, मोहब्बत देंगे, हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दिल से भी करेगी, हो सकता है खुशी से भी हो सकता है ये करेगी। जी। वरना मेरे सुनने बहुत प्यारी बात की कि फिर मजबूरन करना तो पड़ता है, लेकिन इस्लाम बहनों को यही चाहिए कि वो मतलब कि करती रहे इंशाअल्लाह। हाँ, सवाब की नीयत से करे और अल्लाह ने चाहे तो घर भी इससे संभला रहेगा और अमन रहेगा। मुसलमानों की दिलजोई मौजूद है, अपने शोहर की दिलजोई मौजूद है, इसमें नियतें हो सकती हैं। सौतेली माँ के ताल्लुक से बाबा आला हजरत अलैहि रहमा से पूछा गया था उसके हक के ताल्लुक से, तो आपने यही इरशाद फरमाया था कि इसमें आपके वालिद की दिल जो है इसमें उसका दिल खुश होता है, तो उस तौर पर इसका हक अदा करे और उसको राजी रखने की कोशिश करे। ये कॉल दें। मेरा सवाल ये है कि अक्सर औरतें खासतौर पर ये अल्फाज अदा करती है गुस्से के अंदर, ये मेरी वालिद को खा गया, ये मेरी वालदा को खा गया है, मैं मतलब गुस्से के अंदर, तो ये जो जुमला सही है कहना इस तरह, इससे क्या असर पड़ता है, मतलब शरन इससे क्या बताते हैं, तो बताएं। असल वो ये कि औरतें गुस्से में बोल जाती हैं शोहरों को कि ये मेरे वालदा को खा गया है, मेरे वालिद को खा गया है, इस तरह की बातें जो करती हैं, तो ऐसा औरत के कहने से कोई मसला तो नहीं है? शायद ये पूछना चाहते हैं निकाह पे तो कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, औरतें कहती हैं हमारे माँ बाप को ये मेरा शोहर खा गया। असल में बाज़ औक़ात हो सकता है बाबा, इसमें शायद उन लोग मर्दों की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही हो कि जो बीवी के माँ बाप से पैसे का मुतालबा करते रहते हैं और इस तरह की चीज़ें, सिफारिशें वगैरह वगैरह और काम काज उसको खींचते रहते हो। वो बेचारे अपने बेटी का घर बचाने के लिए हो सकता है कि सब करते हों और उसमें फिर औरत कहती हो कि ये मेरे माँ बाप को खा गया ये आदमी, कंगला कर शायद इस तरह भी मुझे यूँ ऐसा लगता है कि ये भी मुमकिन है कि ऐसा समझ में आता है। ये ऐसा ही समझ में आता है कि इनके मतलब पैसे खा खा के बेचारों कंगाल कर दिया। वो अपनी बच्ची का घर बचाने के लिए खुद को भी बेच देते हैं बाजों को। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, एक मुबालगा कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर है वो अगर कोई ऐसा वाकई करता है कि अपने सास ससुर से पैसे खींच रहा है तो गुनाहगार है, तो बिल्कुल नाजायज है, हराम है। आपकी शादी हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब माफ कर दो लड़की के माँ बाप को, माफ कर दो और आप अपना घर खुद ही संभालो, खुद ही बचाओ। आम की पेटियां न ले, आम का सीजन तो आ गया होगा ना, आ गया ना, आ रहा है, आने वाला है। आम की पेटियां देनी पड़ेंगी वरना बेटी रहेगी कैसे। चलो रिश्वत के आम खाने के लिए तैयार हो जाओ, अस्तगफिरुल्लाह। तो रिश्वत के ही हुए ना। अगर मतलब शर से बचाने के लिए कि हमारी बेटी को तकलीफ ना हो, इसलिए वालिदैन यानी ससुराल वाले बेटी के ससुराल में आम की पेटियां, वो भी उम्दा आम, ऐसे चालू आम नहीं। चालू आम होंगे तो फिर ताने मिलेंगे कि ये क्या बेच दिए सड़े हुए आम। तो ये आम रिश्वत है फिर, तो ये हराम खाएंगे, आग खाने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बहुत सारे घराने इस आग का इंतजार कर रहे होंगे कि अब आम का सीजन आया, अब बेटियां भर भर के आएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। ईद का सीजन भी यही है बाबा के, ईदी देनी है। जी हाँ। अब जो खुशी खुशी आपस में राब्ते हैं, इस तरह की तरकीब अंडरस्टैंडिंग है, तो उनके लिए तो आपस में कोई गुनाह की सूरत नहीं है ना। पेट में खाने का नहीं है, ये कहाँ से बेचारे वो आम की पेटियां देंगे, कहाँ से ईदी देंगे। हर फर्द मालदार नहीं है, बात सफेद पोश नजर आते हैं
لیکن بڑی مشکل سے تو ان کا پورا ہوتا ہے. آخری تاریخوں میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. کیا بات. کپڑے کے جوڑے اور یوں ٹیپ ٹاپ, اور استری کو مہنگی تھوڑی یار, خود استری کر رہے ہوتے تو تھوڑا ٹیپ ٹاپ ہو جاتا ہے, یہ جینٹل مین رکھ رکھا والا. اندر سے بیچارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ کس طرح آم کی پیٹیاں دیتے ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے. کسی آم کی پیٹی بدعا کا لفافہ اوڑھ کر اللہ 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 لیوا ہی نہیں. مطلب خود یعنی کہ ہاں اگر وہ خوشی سے یہ بولیں گے تو ہم تھوڑی سچ بولیں گے کہ ہم مطلب یعنی کہ آپ کے کتے کو ہڈی ڈالتے نا اس طرح دیتے ہوئے نا ہماری بیٹی دکھی ایک پہلے سے ہی ہے زیادہ ہو جائے گی, تو یہ تو بولیں گے نہیں. تو مسکراتے ہنستے ہوئے ہاں بھائی, کوئی پوچھے گا بھی تھوڑی ان کو, وہ تو خوشی خوشی دیں گے نا. انہیں اظہار خوشی کا ہوا, دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہوگا. تو اس طرح کے رواج ختم ہونے چاہیے. اور واقعی اگر کوئی خوشی سے دیتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کو کوئی دل میں رنج نہیں ہے, نہ بیٹی کو شر سے بچانا مقصود ہے, ویسے ہی دے رہا ہے. اور یہ بہت یعنی کہ دور کی بات ہے. میں ویسے بابا آپ کے مدنی مذاکرے کی اور مدنی چینل کی ایک طرح سے ایک بہار یہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا بولنے سے فرق پڑا ہے میرے معلومات میں, کہ مطلب کہ اب اگر لڑکی کے والدین بھی کچھ دیں نا تو لڑکے والوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یار آپ کیوں دیتے ہو ہم لوگوں کو, یار کیوں دیتے ہو ہم لوگوں کو. تو وہاں مطلب اتنی آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور خوشی والا ماحول ہو جاتا ہے کہ یار یہ لینا نہیں چاہ رہے وہ دینا چاہ رہا ہے. اور یوں مطلب کہ ایسے ماحول بنتے, مجھے پتا ہے کہ ایسے بن جاتے, کیونکہ ماشاءاللہ مدنی چینل کا اثر گھروں پر پڑتا تو ہے نا. اور وہ آپ کے ایسے کئی مدنی بیٹے بیٹیاں اور گھر میں جیسے بڑے بوڑھے بھی صحیح ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں کہ نہیں یار امیر سنت نے فرمایا, حکم شریعت بیان کیا ہے, تو بچنے والوں کا بھی ایسا نہیں کہ ذہن تو بنتا تو ہوگا. کوئی بچتا ہوگا. مجھے اپنا واقعہ میں سوچ رہا تھا, میری اپنی شادی کا نہیں ہے, بعد کی مطلب ہے کہ وہ ترکیب میں کہ مجھے تحفے آئے تھے, یعنی وہی سسرال کے طرف سے کوئی بچی یا نواسی کو میں بھول گیا ہوں کس کا تھا, تحفے آئے, میں نے واپس نکالے, مانگتے تو واپس میرے کو نہیں چاہیے, کیوں بھیجے میرے کو. تو میرا تو الحمدللہ روب ہے نا, تو ڈر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. ایسا کچھ یاد آ رہا ہے مجھے, اب مجھے کیا سیٹ کرنا, میں وہ سیٹ ہی ہوں یار. داماد کی یہ ہسٹری ہونی چاہیے. یار ان کی نیت بھی نہیں ہوگی سیٹ کرنے کی, لیکن پہلے کبھی نہیں دیتے تھے, اب وہ اتنے سارے تحفے. واٹ از دس, آدمی کی تھوڑا بتی بڑھتی ہے نا. ماشاءاللہ, اللہ بچنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ جملہ اگر ہماری زبان پر سچائی کے ساتھ آ جائے نا یار, وہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کیا دیا کیا دیا, وہ دیا نہیں بھئی, یہ اپنی زندگی سے نکال دیں. کاش خودداری پیدا ہونی چاہیے, چاہے لڑکی والا لڑکے والا دوست ہو, رشتہ دار ہو, آس پاس پڑوسی ہوں, ہم جو بھی ہیں دیکھنے سننے والے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خودداری عطا فرمائے. پرورش کر کے برسوں تک پرورش کر کے بیٹی تمہارے حوالے کر دی یار, جو کروڑوں اربوں روپے کی بیچنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے, وہ دے دیا. وہ اور کیا تم یار یہ آم اور آملی اور املی کے پیچھے پڑے ہو یار. کھول دیں. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر تراویح کی نماز میں بھولے سے 3 رکعتیں ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. 3 رکعت ہو گئی, دوبارہ پڑھنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان, میرا نام عروہ تاریہ ہے, میں بھاولپور سے بات کر رہی ہوں. میری عمر 7 سال ہے, میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں, پر میری مما مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتی. کیا میں مما کی بات مانوں یا روزہ رکھوں؟ ماں باپ کو چاہیے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے, بچی ہو جائے, تو کوئی واقعی ایسی وجہ نہ ہو, کمزور ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گا, یہ وہمات نہ پالیں, بلکہ حدیث پاک میں یہی ہے کہ ان کو نماز روزے کا حکم دیں. 7 سال کی اگر ہو گئی ہیں تو آپ کی امی کو چاہیے کہ آپ کو روزہ رکھوائے. اگر امی سن رہی ہیں تو روزہ رکھوائیں, پھر خوشخبری دیں کہ روزہ رکھ لیا, اور سارے روزے رکھوائیں جو اس برداشت کر سکے. اپنے وہمات سے مت توڑوائیں. یہ
समझ आ जाती है कि बर्दाश्त हुए कि नहीं हुए। अब थोड़ी बहुत तो उधार है कि कमजोरी तो आती है, बड़ों को आती है, हम भी महसूस करते हैं कमजोरी शाम के, अब शाम का वक्त है तो जाहिर है कि सेल तो कमजोर हो ही जाते हैं। फिर अभी मगरिब के टाइम में कुछ पेट्रोल जाएगा तो गाड़ी गियर में आ जाएगी इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयद खुर्रम अंसारी बाबुल मदीना कराची। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, मोहम्मद मुज्तबा नाम रख सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। रख सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम वद्दा फातिमा है, मेरी उम्र 10 साल है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अमीर अहले सुन्नत, क्या तरावी में 20 रकअतें पढ़ना फर्ज है? मेहरबानी कीजिए जवाब फरमा दें। तरावी में 20 रकअतें पढ़ना फर्ज है? सुन्नत है। और 10 साल की बच्ची पर तो अगर नाबालिगा है तो सुन्नत भी नहीं है, पढ़नी चाहिए, आदत डालनी चाहिए। अब तो इतनी उम्र हो गई ना, नमाज रोजे सबके पाबंदी करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम इजाज है, मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, सवाल ये है, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ में जब हाजिर होते थे तो उनके अदब का किस तरह का मुजाहरा होता था, इरशाद फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने पाक में ही रहते थे और पाँव में जूते चप्पल नहीं पहनते थे, घोड़े पर सवारी भी नहीं करते थे, पैदल चलते थे। फरमाते थे कि मैं उस सरजमीन को अपने घोड़े की टापों से रोंदूं जिस पर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम लगे, और पेशाब वगैरह मदीने शरीफ से बाहर जाकर करते थे, मदीने में नहीं करते थे। तो उस वक्त जो मदीना शरीफ की हुदूद थी ना, वो आजकल तो बहुत तोसी हुई है। यानी अब ये जो पहले मदीना शरीफ था शुरू का कदीम, तो वो मस्जिद नबी शरीफ में पूरी मस्जिद नबी शरीफ जो है ना, ये मदीना है। असल पुराना शहर जो है ये वो मदीना है, मस्जिद नबी। बाकी बाहर के हिस्से जितने भी दूर दूर तक मीलों तक पहुंच गए, ये सब बाद में बड़े हैं, ये से तोसी हुई है, एक्सटेंशन हुआ है। तो यूं उस वक्त मदीना शरीफ मस्जिद नबी शरीफ से आगे तोसी हुई थी नहीं हुई थी मुझे पता नहीं, लेकिन बहरहाल फिलहाल तो बहुत काफ़ी तोसी हो गई है। तो यूं मदीना शरीफ से बाहर जाना हो सकता है कि इतना दुश्वार ना होता हो उस दौर में, ताहम जब बीमार होते थे तो मजबूरी होती थी। तो इस तरह मतलब ये कि बहुत मदीने का अदब करते थे, इतना अदब करते थे, हदीसों का इस कदर अदब करते थे कि बस ये कर गए, इनका हिस्सा था, ले गए। अल्लाह करीम हमको भी इश्क़ रसूल अता फरमाए, अदब नसीब फरमाए। एक सवाल आया है कि मेरी दादी जो हैं वो एज उनकी ज़्यादा है, कुरान पाक वो दुरुस्त नहीं पढ़ पाती और कुरान पाक की तिलावत वगैरह भी करती हैं। अब इस तौर पर उनको इस उम्र में भी क्या कुरान पाक को सीखना ज़रूरी होगा? इसके ताल्लुक से कुछ मदनी फूल इनायत फरमा दें। सीखना तो चाहिए, सीखना चाहिए, इसकी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अब उम्र बड़ी है तो उम्र बड़ी से मुराद क्या? एक तो है ना कि ऐसी उम्र के अर्जल उम्र के निकमी उम्र बंदा पेशाब ये वो सब बिस्तर पे कर रहा है और होश भी नहीं रहता, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये चूँकि कुरान करीम देखकर पढ़ रही हैं, इसका मतलब होश आवास में, तो ये इस पोजीशन में भी लग रहा है कि वो सीख सकती है, तो इनको सीखना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या दुनिया में कोई जन्नती खुशबू है?
ہاں بھائی مفتی صاحب، دنیا میں جنت کی بھی خوشبو سے اعلیٰ سیدہ خوشبو، فاطمہ زہرا، جنت سے بھی اعلیٰ خوشبو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسینے کی، اور وہ شہزادوں کو سونگنے والا، اور روایت سنا دو ماشاءاللہ۔ جی دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، جنت کی یعنی پھول ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تکبر عورت میں زیادہ ہوتا ہے یا مرد میں زیادہ ہوتا ہے؟ کبھی غور نہیں کیا، ہر مرد ہر عورت میں تکبر نہیں ہوتا، جن میں ہوتا ہے ان میں ہوتا ہے۔ تکبر یہ کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جانے، حقیر جانے، تو یہ کیفیت عورت کی بھی ہو سکتی ہے، مرد کی بھی ہو سکتی ہے، مالدار کی بھی ہو سکتی ہے، نادار کی بھی، غریب کی بھی ہو سکتی ہے، عالم کی بھی ہو سکتی ہے، غیر عالم کی بھی ہو سکتی ہے، جاہل کی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو تکبر سے بچائے، کہ تکبر جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، حدیث میں یہ وعید ہے نا۔ یعنی اگر ہے مسلمان اور ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا پائے گا، سزا پانے کے بعد پھر جنت میں جائے گا، اور اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے چاہا تو بے حساب بھی بخش دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک عام آدمی کو دعوت اسلامی کا تعارف کس طرح سے کروایا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اب دعوت اسلامی الحمدللہ کافی مشہور ہے، یہ موقع کی مناسبت سے ہی بات کی جا سکتی ہے، سامنے والے کی نفسیات کے مطابق ہی بات کی جا سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ ہم دعوت اسلامی سے ہمارا تعلق ہے الحمدللہ، اور بڑی گناہوں سے اس میں بچت ہوتی ہے، نیکیوں کی بڑی رغبت ہوتی ہے، بے نمازی بہت سارے بے نمازی ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں آ کر نمازی بن گئے، سنتوں پر عمل کرنے لگے، سرکار سے محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں مزید بڑھتی ہے، مدینے کی حاضری کا شوق بڑھتا ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ ایسوں کو اگر یہ کہیں گے نا آپ کہ پہلے تو میں فلمیں دیکھتا تھا، اب میں نے دعوت اسلامی جا کر فلمیں چھوڑ دی، پہلے گانے بہت سنتا تھا، اب میں نے گانے سننے چھوڑ دیے، تو ہو سکتا ہے وہ بھاگ جائے کہ یار یہ میری فلمیں چھڑا دے گا، گانے چھڑا دے گا۔ تو اس لیے وہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق اس سے بات کر رہی ہے کہ بعض گناہ کیا کئی گناہ ایسے ہیں کہ اب لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، وہ اس کو چھوڑنا، جیسے کہ میں عیسائی بہنوں کو بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک دم سے کوئی نئی عیسائی بہن اس کو اگر آپ پردے کی بات کریں گی نا کہ یہ برقع پہن لو، تو یہ ظاہر ہے کہ وہ بولے گی ٹھیک ہے میں برقع آئندہ لے کر آؤں گی، آئندہ ڈھونڈتے رہو اس کو، برقع بھی نظر نہیں آئے گا اور برقع والی بھی نظر نہیں آئے گی، یہ گئے۔ اسے نئے اسلامی بھائی کو فوراً آپ بولو گے امامہ باندھ لو، داڑھی رکھ لو، ہاں بالکل بالکل ابھی امامہ پہن کے آتا ہوں، اور انتظار کرتے رہو اس کا۔ تو اس لیے وہ سامنے والے کی نفسیات کے مطابق موقع محل دیکھ کر یہ بھی نہ پوچھے کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، ہو سکتا ہے اس کو غصہ آ جائے گا، ہاں بھائی تم ہی نماز پڑھتے ہو، تو بچپن سے نماز پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ کیا ہے، پھر لڑائی ہو جائے گی۔ اور یہ بولنا پوچھنا بھی نہیں چاہیے، گناہ کا اظہار، وہ تو نہیں پڑھتا وہ بول دے گا ہاں نہیں پڑھتا ہوں، تو گناہ کا اظہار ہو جائے گا نا اس کے۔ اس لیے نماز کی ترغیب یا میں فلاں مسجد نماز پڑھتا ہوں، کبھی آئے نہ وہاں درس ہوتا ہے فضان سنت کا، اس طرح مطلب ہے کہ ترکیب، کبھی ہفتہ وار اجتماع کی، کبھی مدنی مذاکرے کی، مدنی چینل دیکھنے کی، کہ کسی کو مدنی قافلے کی، مدنی انعامات کے تعلق سے تعارف کروایا۔ تو جو ایکٹیو ہوتے ہیں نا مدنی کاموں کے، دعوت اسلامی کے کاموں کے، ان کو مطلب
یہ موقع کی مناسبت سے باتیں کرتے ہوں گے, کبھی رونگ نمبر بھی لگا دیتے ہوں گے جس سے بندہ بھاگ جاتا ہوگا, اور ایسا بھی کثرت سے ہوتا ہوگا. اور نئے نئے ہوتے تو وہ کچھ گڑبڑ کر جاتے ہیں, ڈیل کرنا ان کو آتا نہیں ہوتا تو گڑبڑ کر دیتے ہیں, تو پھر بندہ جو اشارے کو بھی ٹوٹ جاتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی کی ماہانہ آمدنی 15,000 روپے ہو تو کیا وہ شادی کر سکتا ہے؟ ماہانہ آمدنی 15,000 اور یہ تو ضروری نہیں ہے, البتہ یہ کہ نان نفقہ اس پر واجب ہوگا, یعنی کہ روٹی کپڑا مکان, یعنی کھانا پینا ضروریات کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ, اور رہائش, یہ اس پر واجب ہوگا, عورت کو یہ اس کو دینا ہوگا. یوں کہہ سکتے ہیں کہ 15,000 میں اس وقت گھر تو چلانے والے چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سیلریز 15,000 بھی لوگوں کی ہیں, مگر 15,000 روپے کی سیلری کے ساتھ اگلا پوچھے کہ میں شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں, تو صرف شادی کرنے کے لیے 15,000 روپے کافی نہیں ہوتے. گھر تو 15,000 میں شاید چل بھی جائے اگر کوئی ایسا اسلامی بھائی ہو, مگر شاید 15,000 روپے میں شادی کر لے گا تو یہ تھوڑی میرے کو لگتا ہے بیچارے کو آزمائش ہو جائے گی کہ اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے ہوں گے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ تو خود ہی غور کرے نا, اگر یہ سمجھدار ہے تو یہ سوال ایسا کر نہیں سکتا. یوں خود غور کرے گا نا کہ کتنا خرچہ ہوگا, کیا 15,000 میں اگر اب شادی بھی کرنی ہے دھام دھوم سے, اور میرج ہال بھی بک کروانا ہے, تو معلومات کر لیں میرج ہال کا کرایہ کیا ہوتا ہے, ایڈوانس کیا دینا ہوتا ہے, تو پتہ چل جائے گا 15,000 میں کیا کیا ہوتا ہے. خیال نکل جائے گا بابا بیچارے کا. البتہ یہ ضرور میں آپ کو عرض کر دوں کہ ایسے ہمارے ملک میں تعداد ہے جن کی آمدنی 15, 17, 14, 12,000, 10,000 روپے ہے, اور وہ اب گھر تو خیر وہ بھی چلا ہی رہے ہوتے ہیں, اللہ خیر فرمائے. وہ اس میں شادی کا خرچہ موجودہ, لیکن یہ کہ کوئی سامنے والا فریق بھی ایسا ہو نا, اسی طرح ذہن اچھا ہو, سنت کے مطابق شادی کریں تو پھر سب ہو سکتا ہے. جی مہر واجب ہے, اور مہر بھی کوئی روکڑا نقد واجب نہیں ہے نا, ادھر بھی رکھ سکتے ہیں. تو گھر موجود ہے, گھر تو ہوتا آدمی رہتا ہے, کھانا بھی ہوتا ہے, تو جہاں مطلب 4 آدمی پل رہے ہیں تو 5ویں بھی آئے گی تو پل جائے گی, اس میں تو کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. جہیز تو اس کی امی بھیجے گی اس کے لیے, تو پھر شادی کا اصل تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا, ایجاب و قبول اور مہر واجب ہے. باقی اب جو کروڑوں روپے جو خرچ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں بس وہ غریبوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. ایسے بھی آپ کو پاپا ملتے ہیں گھر کے جن میں لڑکی والوں پر کچھ بھی لڑکے والے نہیں ڈالتے, ماشاءاللہ یہ پلنگ یہ جو بھی فرنیچر وغیرہ بھی خود ہی بھی کر لیتے, تو مکس چل رہا ہوتا, اللہ خیر فرمائے. اچھا, اگر کسی کی قمیص پر سامنے کی جیب نہ ہو تو کیا وہ سائیڈ والی جیب میں مسواک رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, رکھ سکتے ہیں. اچھا, اگر دکان پر کسٹمر کوئی چیز بھول جائیں تو ان کا کیا کیا جائے؟ کافی عرصے رکھنے کے بعد بھی کوئی بھی نہ آئے. ان کا یہ ہے کہ مالک تلاش کرے کہ کون بھول گیا, لکھ کر لگا دے کہ فلاں تاریخ کو اتنے وقت پر کسی نے کوئی اپنی چیز بھول گیا ہے, نشانی بتا کر لے لے. تو یعنی جو ممکن ہو وہ کوشش کرے کہ مالک تک یہ خبر پہنچ جائے, اور وہ لے لے, یا خود جانتا ہے پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے. تو یوں مطلب یہ کہ پھر اگر بالکل ہی امید ختم ہو جائے مالک ملنے کی تو اب یہ لقطے کا حکم ہے نا اس کا. جی, تو اب خود فقیر ہے, بھول کے گیا نا وہ, تو یہ صورت بنے گی, لقطے والی صورت بنے گی نا. تو اب یہ کہ خود اگر فقیر ہے, مالک مل ہی نہیں رہا, اس کا امید بھی نہیں ہے, تو اور ڈھونڈنے کی کوشش بھی اس نے کر لی, تو اب اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے, یا کسی فقیر کو دے دے, مسجد کے چندے میں دے دے,
किसी मदरसे में दे दे, फिर अगर मालिक आ गया तो फिर इसके मसाइल तो हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या ये यूट्यूब के जरिए सवाल आया है, क्या रमजान में गुस्सा हराम है? गुस्सा कभी भी हराम नहीं है। गुस्सा कभी भी हराम नहीं, क्योंकि गुस्से में बंदे का इख्तियार नहीं होता, आ जाता है। गुस्सा आना हराम नहीं है, यह अवामी मकूल है कि गुस्सा हराम है, बल्कि गुस्से की वजह से अगर गुनाह का काम किया तो वो गुनाह जैसा गुनाह वैसा उसका हुक्म। अभी तो नफ्स पर गुस्सा करने की तरगीब हो रही थी कि तौबा की कबूलियत की अलामत में से एक ये भी है कि जो गुनाह किया है उस पर उसको गुस्सा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। किसी को तंग करने के बाद क्या सिर्फ अल्लाह से माफी मांगना काफी है? तौबा भी करनी होगी और बंदे से भी माफी मांगनी होगी। आजिज़ी के तौर पर खुद को शैतान कहना कैसा? गलत है, शैतान ना कहे, गुनाहगार कहना तो बुजुर्गों से साबित है। अगर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला जवाब ना दे तो क्या गुनाहगार होगा? अगर उसने वाजिब का तर्क किया और तर्क के वाजिब गुनाह है। क्या हर तवाफ में रमल? ये उस तवाफ में रमल किया जाता है जिसके बाद सही हो। जैसे उम्रा इसमें सही है, हज में भी सही है ना। ये नफल तवाफ में भी एहराम के साथ वो इस्तिबा और रमल कर ले और सही भी हज की कर सकता है तवाफ ज़ियारा से पहले। तो अब तवाफ ज़ियारा के बाद सही नहीं है, लेकिन और अब रमल भी नहीं है ना इसमें, क्योंकि वो एक नफल तवाफ में इस्तिबा और रमल हज का कर चुका, अगर कर चुका। आला हज़रत ने जो तरकीब लिखी है, तो अब वो नॉर्मल कपड़ों में नॉर्मल अंदाज में वो तवाफ ज़ियारा। और अगर नफल तवाफ में नहीं किया था तो अब तवाफ ज़ियारा में इस्तिबा तो नहीं हो सकता, सिर्फ वो रमल हो सकता है। बाद में सही कर ले। हज की नियत करने के बाद वो ये नफली तवाफ करेगा और उसमें रमल और इस्तिबा बजा लाएगा। जी जज़ाकल्लाह। हज के हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खौफे खुदा हो इश्क़े मुस्तफ़ा, इल्म व अमल इस्लाह मुआशरा, फ़िक़्ह शरीयत व तरीक़त का है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा, है मजमुआ मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरा।